اس نے مہربانی کی ہے، سیٹ بنائی ہے، سیٹ کی ہے. ہلیں گے جلیں گے نہیں، ہم آگے بیٹھ گئے تو ہاں عقل سے دشمنی ہے. کشادہ سیٹ بنانے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ تنگ بناتے ہو تو کشادہ بنائے گے، کبھی کشادہ نہیں بنائی اور تنگ بناتے ہو. چادر جو لگاتے ہیں تو اس طرح چادر کو بٹھاتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ اندھا پن کرتے ہیں، صرف کھینچ کے چادر لگا دی اسی ٹائم لوگ چادر بٹھا دیتے ہیں اس طرح، تاکہ بعد میں پھر ہاتھ لگے تو سنو ساری چیزیں الٹ کے آ جائیں. جی اللہ اللہ. کس کو منتخب کیا ہے؟ وہ تو کسی دن بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تیار ہے، ساری رات جاگتا ہے. کبھی کتاب کی فکر میں، کبھی امت کی فکر میں. اس بزرگ کو منتخب کیا ہے یا خود منتخب ہو گیا؟ مستقیم نے اشارہ دیا. اچھا، اس کا اشارہ بڑا محیب ہے. صحیح پڑھنا. ہاں چلو. چھوٹی کتاب دے دیں. ہاں کیا پڑھا؟ لأن شرط فيه. اچھا، شرط ہے یا کچھ اور ہے؟ تمہاری نئی خوبصورت کتاب میں اس پہ کیا اعراب ہونا چاہیے؟ آگے چلو. جی ہو گیا جی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها قبل بدو الصلاح بے ثمار و بعد بدو الصلاح بے ثمار. کوئی لائٹ وائٹ جلا دو تو اندھیرا ہو رہا ہے، اور وہاں وسط کلاس میں تو بالکل اندھیرا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی لائٹیں بہت تیز ہیں، بلی والی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. تو صحیح ہے. تو بیل اسمار قبل بدو صلاحها و بیل اسمار قبل بعد بدو صلاحها، یہ مستقل بحث ہے. مسلم جلد ثانی میں اس پہ کافی ساری احادیث وارد ہیں، اور اکثر یہ سوال وہاں بھی آتے ہیں، مسلم میں بھی. یہاں تو بہرحال ان روایات اور حدیث کا نچوڑ اور لب لباب بتاتے ہیں. تو اگر کوئی بیچ دے اسمار کو، لم یبدو صلاحها، ان میں صلاحیت اور ساختیت ان کی حجمیت پوری نہیں ہوئی ہے. او قد بدا جاز البیع، یا قدر اس میں ایسی حیت اور کیفیت تقریباً بننے لگی ہے تو بے جائز لأنه مال متقوم. تو بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جیسے کیلے ہو گئے، تو اگر بالکل ہرے ہیں تو بھی یعنی صرف یہ نہیں کہ بطور اسمار کو ان کو کھائے جاتے، اور بھی امور میں کام میں لائے جا سکتے ہیں. اس طریقے سے عام ہے. تو یہ کہ قبل بدو صلاح مستقل طور پہ تیار نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی بطور کیری کے اور اچار وغیرہ کے لیے کارآمد ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے. لم یبدو صلاح ہوا قد بدا، اور بدا کے معنی یہ ہے کہ باقی تو پورے ہو گئے حجم کے لحاظ سے، خوب پرگوشت ہو گئے، تیار ہو گئے، صرف رنگت کی تبدیلی ہے. تو رنگت کی تبدیلی سے پہلے یہ اتار لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس طرح پک جائیں کہ پیلے پڑ جائیں درختوں پہ، اشجار پہ، تو پھر وہ صرف یہ کہ اتار کے کھانے کے ہوتے ہیں، کہ منتقل کرنے کے نہیں ہوتے، جبکہ انہوں نے گاڑیوں میں ان کو لادنا ہوتا ہے، دور دراز بھیجنا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے ابھی 2-4 دن اس میں رہے ہوتے ہیں، یہ اتار لیتے ہیں، اور یہ بدو صلاح کی کیفیت ہو چکی ہوتی، تیار ہو چکے ہوتے. ہاں اس میں یہ کہ بھرپور طریقے سے لطف اور مٹھاس وہ ان اخیر دنوں میں آ سکتی تھی مزید، اور اس کو یہ بہرحال توڑ دیتے ہیں، اور پھر کاربیٹ وغیرہ کے ذریعے سے زبردستی اس کو پکاتے ہیں. تو اس کے ذائقے میں اور مٹھاس میں بہرحال وہ فرق آ جاتے، وہ چیز نہیں ہوتی. لیکن یہ کہتے ہیں یہ ہماری کاروباری مجبوری ہے. لم یبدو صلاحها او قد بدا جا لأنه مال متقوم، مال تو متقوم ہے دونوں صورتوں میں، اما لکونی منتفعا بھی فی الحال او فی الثانی، یا تو ابھی جو ہے فی الحال قابل عقل اور قابل استعمال ہے، یعنی بعد بدو صلاح، او فی الثانی، یا یہ کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا. وقت قیل لا یجوز قبل ان یبدو صلاحها والاول اصح. شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ قبل بدو صلاح بیچنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن فرمائے مرضی ہے بیچنے والے کی اور لینے والے کی، اگر وہ اس پر راضی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض. تو اس لیے فرمائے فریقین راضی، تو پھر کیا کرے ٹاپو قاضی. تو ظاہر ہے اس نے تو پڑھانا ہی ہے، کرکلی تیار رکھی ہے، شیروانی تیار رکھی ہے، فارم بھی تیار رکھے ہیں، اور خطبہ اس کو جو ایسا رٹا ہوا ہے کہ وہ سوتے میں بھی پڑھ لے. تو اس لیے پھر دیر کاہے کی. تو بارہا فرما مرضی ہے ان کی، چاہے قبل بدو صلاح لیتے ہیں، ناقص لیتے ہیں، ادھورے لیتے ہیں، بیکار لیتے ہیں، کامدار لیتے ہیں، مرضی ہے. وعلی المشتری قطعا فی الحال، ہاں اختلاف آگے آئے گا کہ یہ جو اس نے ناتمام لیے ہیں، تو اگر ان کو اس طریقے سے چھوڑتا ہے کہ نہیں جناب یہ ناتمام ہے، تمامی عزم تک اور اس طریقے سے تمامی گودا تک اس کو میں نہیں اتاروں گا، یہ غلط ہے. اب یہ ہو جائے گی بات خود غرضی والی، شرط فاسد والی، ربویت والی. وعلى المشتري قطعا في الحال تفريغا لملك البائع وهذا اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع.
شروع میں بات ہو چکی ہے کہ جناب جب آپ لیں گے تو میرے درخت اور میری یہ پیڑ ویڑ جو ہیں یہ آپ زیادہ سے زیادہ 2 دن میں فارغ کر کے دو گے مجھے. جتنا بھی اس پہ پھل ہے اور جتنا بھی اس پہ اناج تیرا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا لینا ہوگا، اتارنا ہوگا. اس کے بعد اگر چھوڑتا ہے وہ تو ناجائز ہے اس کے لیے، کیونکہ ہو چکا ہے، طے ہو چکے ہیں. آگے صورتیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ مفاہمت سے طے بھی کر لیں اس طریقے سے جس میں خود غرضی وہی والی پائی جا رہی مشتری کی، تو بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے پہلی صورت یہ بتاتے ہیں کہ جس میں معاملہ ہوا اس شرط پہ کہ جناب یہ اس کو فی الحال نہیں اتارے گا، ایسا چھوڑے رکھے گا یہاں تک کہ تیار ہو جائیں. اگر یہ شرط لگی قبل بدء صلاحھا، ابھی اس میں صالحیت سالمیت اور ابھی صحیح کمال نہیں آیا اور صحت پوری نہیں آئی اس کی، اور اس سے پہلے شرط لگائی تو بالاتفاق ناجائز ہے. قبل بدء صلاحھا ناتمام ابھی پھل اناج یہ ناتمام، اور یہ شرط لگا دی تمامی میں تکمیل میں لگیں گے کتنے 15 دن اور 20 دن اور، تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ یہ شرط فاسد ہے اور بے فاسد ہے. ہاں اگر یہ بعد تمام ہے، تمام عزم یہ تعبیر کرتے ہیں، قبل بدء صلاح اور بادل کو اس میں فیصل کرا دیتے ہیں کس چیز کو، عزم کو. عزم جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کیا ترجمہ کرو گے؟ سجاد خان کیا ترجمہ کرو گے؟ عزم تو لفظ عام ہے عربی میں، صوفی ترجمہ کرے گا، مستقیم ترجمہ کرے گا اس سے ہڈی کا. عزم ہے تو اس لیے صحیح ہے نا، مستقیم عزم ہڈی کو ہی بولتے ہیں. تو ہڈی تو تیرے پیر میں ہے. اچھا تو یہاں لفظ عام ہے عربی میں. ہاں اپنی زبانوں میں الگ الگ معنی، گٹھلی سے تعبیر کرتے ہیں. گٹھلی اگر پوری ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے اب اس کے بعد یہ گویا کہ بعد بدء صلاح ہے، اور اگر گٹھلی ناتمام ہے ابھی تو گویا کہ پھل مستقل طور پہ ناتمام ہے، ادھورا ہے، ابھی اس کے تکمیل میں اور پورا ہونے میں کافی وقت لگے گا. تو یہ فیصل بنا ہے اس کو، گٹھلی کی تکمیل کو، عدم تکمیل کو، کچی یا گٹھلی یا صحیح معنوں میں پک گئی ہے، اسی پہ مدار ہے. تو اگر یہ قبل تمام ہے سب ناجائز کرا دیتے ہیں، کیونکہ اچھا خاصا فائدہ یہ بعد میں کشید کر رہا ہے معاملے کے بعد، وہ 1/3 فائدہ یہ بعد میں کشید کر رہا ہے. 2 لاکھ میں لیے اور 1 لاکھ کا اضافی اور لے رہا ہے فائدہ. یہ خود غرضی پہ مبنی ہے. ایسی شرائط مفسد ہوتی ہیں اور خود ذات میں فاسد ہوتی ہیں. اور اگر یہ بعد تمام ہے اور شرط شروع سے لگائی ہے ایسی، تو شیخین پھر بھی منع فرماتے ہیں، فرماتے کہ نہیں، غلط شرط بے جا ہے، غلط بات ہے، خود غرضی پہ مبنی ہے. امام محمد قدر نرمی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ بطور مشروط کے یہاں پہ ذکر کیا ہے لیکن کوئی خاص فائدہ اضافی اس نے نہیں اٹھایا، زیادہ سے زیادہ کوئی تبدیلی آئی ہو جمعیت میں اور یا پکنے میں، سخت ہونے میں یا نرم ہونے، اس حد تک ہے. باقی اس کے اندر اس طریقے سے کوئی اضافہ یا خاصہ نہیں ہوا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ مشروط کر کے باقاعدہ بات چلائی. کیسی چلائی؟ مشروط کر کے بات چلائی. ہاں چلا بیلچا چلا اپنی ناک میں، کھدائی کر، ہب کے نال صاف کر، للو کہیں کا بیٹھا ہوا یہ سابیہ میں، یہ ایسا کہیں اور تیری انگلی نہ پہنچی، پھر کیا کرتے؟ تیری انگلی بے اختیار ہے، کہیں بھی پہنچ جاوے، لگا ہوا ہے. کھدائی کا یہ وقت مل گیا اس نالائق کو، سامنے بیٹھا ہوا ہے سبق میں. کوئی بیلچا ہو تو لا کے دے دے اس کو، کوئی کھرپا ہو تو کھدائی کر لے. صحیح نہیں ہوتی تو پھر عبداللہ صاحب کو بلا لو، لمبا لٹھ لے آوے. کیا نام ہے اس ناہنجار کا؟ چلو چھوڑو اس کو، بدھو شاہ نام ہے. اچھا جیسے یہ ایسے اس کا کام، اس کا نام کوئی بات نہیں. یہ غار سے نکلا ہے، آج غار سرنمیرا سے برآمد ہوا ہے اور صحابہ میں آ کے پتہ نہیں کس نے بٹلا دی ہے اس کو.
آتے ہیں مختلف قسم کے، آلو کچالو آتے ہیں بہت سارے، مزہ خراب کر دیتے، بدھو ایسے نالائق. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر یہ اشتراط نہیں ہے، اشتراط نہیں علی الاطلاق، اس طریقے سے بات ہوئی اور باقی رکھنے کی اور اس طریقے چھوڑے رکھنے کی بات نہیں ہوئی، تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ بعد میں آئیے اس نے اجازت لی اس سے اور یا نہیں لی اجازت. اگر اجازت لی ہے تو دیکھیں گے کہ یہ بھی قبل بدء الصلاۃ ہے، اگر قبل بدء الصلاۃ ہے بعد میں اجازت لی ہے تو ابھی غلط ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس کو صدقہ کر دے. یہ دوسری صورت آگے آ رہی، کیا کرے پھر اس کو صدقہ کر دیجئے، اضافہ. بعد بدء الصلاۃ ہے تو کوئی خاص اضافہ تو ہوا نہیں، ٹھیک ہے اجازت دیتے، اور شروع میں بھی بات مطلق ہوئی ہے، مشروط نہیں ہوئی. اور تیسری صورت پھر جو بڑی ہے اس میں چوتھی طرح منتشر پھیلی ہوئی ہے. پھر تیسری صورت جو ہے وہ یہ کہ مطلقاً معاملہ ہو گیا اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو منع کرتے ہو، اور میں بھی بہرحال صوفی آدمی ہوں، ایسا ہی خالی کورا کوفی خود غرض نہیں ہوں، تو اگر تم کہتے کہ میں خود غرضی کر رہا ہوں، اس طرح انتہائی مزید اس میں سے مالیت میں کشید کر رہا ہوں، توانائی کے طور پہ میرے پھل لگے ہوئے ہیں، شبانہ روز کشید کر رہے ہیں، تو پھر اس کو میں کرایہ دے دوں گا. جوش میں آ گیا، جب تانا دیا گیا تو صوفی ہے، بڑا صوفی بنتا ہے، مستقیم سے بڑا صوفی بنتا ہے تو، اور حال تیرا یہ ہے کہ اس طرح تو نے لیے ہوئے ہیں یہ پھل اور اب چھوڑے رکھے ہیں اور یہ 20 دن ہو گئے. اس طریقے سے ان میں تقریباً جو ہے قریب قریب 1/3 اضافہ ہو جائے گا. کیا یہ تیرے لیے حلال ہے؟ اور تو ان پیسوں سے جا کے پھر اللہ کی راہ میں نکلے گا، چلے لگاوے گا، اور ساتھیوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، وہاں بڑا سخی بن کر کہتے بڑے کھلے دل والا ہے. اچھا، تو جوش میں آ گیا، غیرت میں آ گیا، اور غیرت میں آ کے کہا میں کرایہ دے دوں گا. کسی کا کرایہ دے دوں گا؟ درختوں کا کرایہ دے دوں گا. ایسے جاپانی صوفی ہے، آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا. درختوں کا میں اور پیڑوں کا میں کرایہ دے دوں گا، کسی کا احسان نہیں لیتا. اور اس طریقے سے پھر وہ بھی راضی ہو گیا، مالک بھی خوش ہو گیا، چلو کرایہ دے دے گا. یہ بالکل ہی انمول اور عجیب و غریب قسم کا سودا، دنیا میں انوکھا، بالکل نایاب. تو یہ معاملہ ہوا. ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کی جرأت اور غیرت تو اپنی جگہ پہ، کرایہ اس کے لیے لینا صحیح نہیں ہے. کرایہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرف کے خلاف. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف میں رہو، اور عرف کے خلاف ہے. یہ کہیں پہ نہیں ہوا آج تک کہ اس طرح زمین تو کرایہ پہ لی جاتی ہے لیکن پودے اور درخت کرایہ پہ لیے جائیں. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ جناب یہ آپ کا درخت ہے یا پودے ہیں آپ کے، اور یہ پودوں پہ میں اپنے کپڑے وغیرہ پھیلا دیتا ہوں سکھانے کے لیے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ڈوری ووری ہے نہیں، نیچے تو کوری مٹی ہے، اور تو یہ پودے ہیں، ان پودوں پہ میں اپنے کپڑے پھیلا دیتا ہوں تاکہ سوکھ جائے. صوفی کہتا ہے مستقیم اس کا کرایہ لوں گا. باؤنڈری کے جو لگے ہوئے ہیں پودے جسے لوگ لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہتا ہے میں اس کا کرایہ لوں گا تجھ سے 1 گھنٹہ 10 روپے. زبردست کرایہ ہو گیا جناب. ڈرائی کلین والے سے زیادہ کرایہ لے رہا ہے جی. تو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. کپڑے سکھا لے صوفی، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. اس کا دوست جو ہے وہ کپڑے سکھا لے، مزے سے اٹھا لے، اور کرایہ اس کو کچھ بھی نہ دے. اور جب کرایہ مانگے تو پھر اس کو بھیجے کہ جاؤ کسی دارالافتاء سے پتہ کر کے آؤ کہ آیا تیرا کرایہ بنتا بھی ہے یا نہیں، عرف میں ایسا ہے یا نہیں. تو وہاں سے اس کو فتویٰ یہی ملے گا کہ نہیں تجھے کوئی کرایہ نہیں ملے گا، تو ایسا کنجوس اور بخیل ہے. آج تک یہ نہیں سنا کہ گھر کے سامنے لگے ہوئے جو پودے ہیں وہ بھی کرایہ پہ دیے جاتے گھنٹوں کے حساب سے. تو علماء فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، مقیسلے اس کے لیے ہے. تو چونکہ عرف کے خلاف ہے تو اس لیے کرایہ رائز کا کچھ بھی نہیں بنے گا، اور چونکہ اس نے بہرحال صاف دلی دکھلائی ہے تو اس لیے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، حل اس کا ہو جائے گا، اور جائز اس کے لیے. پھر
یہ 3 صورتیں اہم، اسی کے بارے میں پہلی صبح ان شرط ترکها علی النخیل فسد البیع لأنه شرط لا يقتضی العقد وهو شغل ملک الغیر. دوسرے کی ملکیت کو اپنے تسلط میں رکھنا ہے، بائع کی ملکیت کو، درختوں کو تسلط میں رکھ رہا ہے. اور وہ صفقۃ فی صفقۃ، اور اگر یہ کہے کہ جناب میں عاریتاً ان سے مانگے تانگے میں لے رہا ہوں، تو ہم کہیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صفقہ در صفقہ ہو جائے گا. کیا ہے وہ؟ اعارۃ. یا تو یہ احساناً مانگ رہا ہوگا، احساناً مانگ رہا ہے تو اعارہ ہے، اور اعارہ بھی مستقل عقد صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ ملا غیور بن کے کہتا ہے میں دوں گا کرایہ، تو یہ ہے فرمایا اس طریقے سے اجارہ. دوبارہ اجارہ ہو گیا سابق والے عقد کی تمامی سے پہلے، اور اس طریقے سے ادغام ناقص صحیح نہیں ہے. اجارۃ فی البیع فاعارۃ او اجارۃ کلاہما لا یصح یفسد بالبیع وکذا بیع الزرع بشرط الترک لما قلنا. یہی حال اس فصل کا ہے. یہ تو پھل ہوئے، اور وہ فصل اناج وغیرہ کی فصل جو لگی ہوئی ہے بطور کھیتی کے زمین میں، اس کا بھی یہی حکم ہے. وَكَذَا إِذَا تَنَاهَا عَزْمُهَا، یہ ہے بات. اور پھر امام صاحب تو مطلقاً منع کرتے ہیں. امام یوسف بھی جیسے بتا دیا آپ کو پہلی صورت میں، وہ کہتے ہیں گھٹلی تمام ہو چکی، پوری ہو چکی، وہ حصے میں، جسے میں، حجم میں، اور یا ابھی باقی بننا اس کا، اور پکنا اس کا، بڑھنا اس کا، اضافہ اور جان پکڑنا، جسم پکڑنا، مزید بھرنا ابھرنا باقی ہے اس کا. تناہا عزم، دونوں صورتوں میں. لما قلنا واستحسنہ محمد. ہاں امام محمد فرما چکے ہیں کہ اگر گھٹلی تمام ہو چکی ہے تو بعد بدو صلاحہ، اگر اشتراط بھی ہے تو یہ اشتراط بھی کالعدم، نام تو شرط کا ہے لیکن کام اس کا شرط والا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو رہنے دو. بخلاف ما اذا لم يتناهى عزمها، ہاں قبل تمام العزم، اور قبل تمام عزم یہ یقینی طور پہ قبل بدو الصلاح ہے. لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، اس میں شرط لگائی گئی ہے. سن رہے صوفی؟ کہاں گئے باہر پڑھنے والا؟ مستقیم کے پاس جا کے بیٹھ گیا. لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، کیونکہ یہاں شرط لگائی گئی جزء معدوم کی. وهو الذي يزيد بمعنى من الارض، یہ وہ حصہ ہے جو ابھی بنے گا، ابھی بھرے گا. اس میں یزید کس طرح بڑھے گا؟ بمعنى من الارض، زمین میں سے تری لے کر، زمین میں سے توانائی انرجیاں کھینچ کے جڑوں کے ذریعے سے تنوں میں، تنے کے ذریعے سے پارسل ہو کے شاخوں میں، اور شاخوں کے ذریعے سے یہاں تک، جبھی یہ ان کا وجود بن رہا ہے. اس طریقے سے وہ توانائی یہ لیتے رہیں گے. بمعنى من الارض ابھی شجری، زمین سے توانائی لے رہے ہیں تو بھی ظاہر براہ راست نہیں کھینچ رہے، بلکہ شجر کے ذریعے سے، شجر کی جڑوں کے ذریعے سے، تنے کے ذریعے سے، شاخوں کے ذریعے سے. اس لیے ناجائز. یہ پہلی صورت ہو گئی. وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، یہاں اشتراط تھی. 2 صورتیں اطلاق کی، ایک اجازت کی، ایک کرایہ کی. وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اس وقت تو کوئی کلام ولام نہیں ہوا، مطلقاً بات ہوئی خاموشی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس سے درخواست کی، وہی بات اعارہ والی، تیرا بڑا احسان ہوگا، چند دن کی اجازت دے دی. بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، بائع نے اس لیے اجازت دے دی کہ فی الفور زمین میں اس نے مزید کوئی فصل وغیرہ کاشت نہیں کرنی تھی. ایسا کوئی موسم نہیں تھا، ابھی دن رہ رہے تھے، مہینہ تقریباً رہ رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی میرے اچھے بھائی ہو، نیک صالح لائن کے بھائی ہو ہم مزاج، تو اس لیے تو بھی اس طریقے سے میرے پیر بھائی ہو، صوفی دوست ہو میرے، ہاں تو کوئی بات نہیں، آپ اس پہ رکھ سکتے ہو، رہنے دے سکتے ہو اس طریقے سے 2-4 دن اور مزید. تاب له الفضل وَإِن تَرَكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، یہ بعد بدو الصلاح ہے. اور اگر بدون اس کے پوچھے ایسا کیا تو تصدق بما زاد فی ذاتی لحصوله بجہت معذورہ. دیکھیں تمامی سے پہلے کی بات، تو اس کی طرح کہا بغیر اذنی تصدقہ،
اضافہ جو ہوا اس کو صدقہ کر دے، لے جاوے اور مستقیم اور اس کے گرد و پیش کے ساتھیوں پہ صدقہ کر دے، اچھی بات. سیزن آم کا گویا، اور آم ایسے ہو گئے بہت سارے کراہت والے، تو لا کے وہ دے دیا، ان کو اچھی بات ہے، یہاں کراہت ساری دور ہو جائے گی. تصدق بما زاد فی ذاتی الحصول بجہت معذورہ، ناجائز طریقے سے کمائی. وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَمَا تركها بعدما تناهى عزمها لم يتصدق بشيء لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة في الجسم والجثة. اس کے گودے گوشت میں کوئی اضافہ اس سے نہیں ہوا. تیسری صورت وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَ عَلَى النَّخِيلِ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ. یہ وہ صورت آ گئی غیرت والی. تَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور ان کو اس طریقے سے چھوڑے رکھا ان کا کرایہ دے کر. الی وقت الادراک تاب له الفضل، اضافہ جو ہوا فرمایا وہ صحیح ہے. لأن الاجارۃ باطلۃ لعدم التعارف والحاجۃ، اجارہ ہوا اور اجارہ غیر معروف ہے. معروف اور مشروط ہے اور غیر معروف متروک ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیر معروف کیا ہے؟ متروک ہے. ہاں معروف کل مشروط ہے. تو جب یہ غیر معروف ہے، عرف میں ایسا نہیں ہوتا کبھی درخت کرائے پہ لیے جائیں تو اس لیے غلط، باطل. اور ایک تو لعدم التعارف ولعدم الحاجت، سمجھ رہے ہو؟ والحاجت مجبوری، اسی پہ عطف ہے. نہ تو عرف ہے اور نہ کوئی ایسی شدید مجبوری ہے. لعدم التعارف ولعدم الحاجت ایضا، نہ عرف اور نہ کوئی ایسی اس کی شدید مجبوری ہے. فبقی الاذن معتبرا، دیکھ رہے ہو؟ تو اذن معتبر ہے، اجازت تو مل چکی ہے، اس کو اجازت مل چکی ہے. بنا پر اجازہ اس لیے فرمایا تاب له الفضل، جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کے لیے جائز. اس نے لالچ میں آ کے اجازت دی تھی، وہ لالچ اس کو نہیں ملے گا. کیا ہے وہ؟ کرایہ وغیرہ. کیونکہ یہ اس کا جو طریق لالچ کا ہے یہ شوہ والا ہے، حبس والا ہے، اور خلاف عرف اور خلاف شرع، جسے کہہ سکتے ہو خلاف عرف اور معروف دونوں کے. عرف ہے رواج اور معروف شرعن، دونوں لحاظ سے عرفن معروفن، یہ دونوں لحاظ سے فرمایا صحیح نہیں ہے. لعدم العرف والمعروف، اس لیے ہم اس کو غلط کرا دیں گے. اور چونکہ اجازت دی ہے اس نے لالچی نے، تو اس لیے اب اس کو جو اضافہ ملے گا وہ اس کے نفع میں صحیح ہے، درست ہے. فبقی الاذن معتبرا، اجازت تو مل چکی ہے. بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستاجر الارض، دیکھیے زمین کرائے پہ لی جاتی ہے، مکان کرائے پہ لیے جاتا ہے، دکان گودام وغیرہ لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، لیکن یہاں درختوں میں ایسا نہیں تھا، نہ عرف اور نہ معروف. اس لیے اب اس کے استثناء کر رہے ہیں اس تیسری قسم میں سے. اور چوتھی صورت یوں بن جاتی بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستأجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يتيب له الفضل لان الاجاره فاصله للجهاله فاورثت خبثا. ہے تو صحیح اجارہ تو معروف ہے، لیکن یہاں اجارہ فاسد ہے. کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جناب اس نے خلاف عرف و معروف کیا ہے، نہیں، موافق عرف و معروف کیا ہے، لیکن عدم معروفیت یہاں دوسری وجہ سے آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جناب اجارہ یہاں فاسدہ ہے، غیر متعینہ، تو اس لیے صحیح نہیں. لأن الاجارۃ فاسد للجہالۃ، تو اس لیے فرماتے ہیں تو جب یہ ایسی بات ہے فیصیر الماخوذ علیہ مجہولا، تو اس لیے ماخوذ علیہ بھی مجہول. اس میں کتنا اضافہ ہوگا یہ کوئی متعین نہیں ہے، کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ کم ہو، کرایہ زیادہ لے لے، ہو سکتا ہے اضافہ زیادہ معنوی چیز ہے، زیادہ ہو جائے اور کرایہ یہ کم لے لے. فاورثت هذه الاجارہ خبثا، تو اب اس اجارے میں بھی خبث آ گیا. جب خبث آ گیا تو کیا کرے گا اس کو؟ ہاں، فیتصدق بھی، کیا کرے گا؟ اس کو صدقے میں دے گا. وہی صوفی مستقیم کے حلقے میں لا کے، پیر جی ہے وہ، ہاں، اس کے مریدوں پہ لا کے صدقہ کر دے.
یہ عجیب بات ہے. جو بھی خبز والا ہوگا تو صوفی پہ صدقہ کیا جائے. تو ایسے نہ ہو کہ یہ خبز والے کھا کھا کے صوفی بھی ایسے اسی نام کے نہ ہو جاوے. اس لیے کہ غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. بات فاورثت خبزا ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا آخر. دیکھیے اب چوتھی صورت میں نے کہا منتشر ہے, پھیلی ہوئی ہے, اس لیے جزیات اس کے ایک جز وہ ہو گیا فرمایا کرائے درختوں کی کرائے کا, دوسرا جز یہ کہ زمین کے کرائے. پہلی والی صورت صحیح, دوسری والی عدم صحیح. اب ایک تیسری اس میں چوتھی صورت میں تیسری صورت مزید یہ تراش رہے ہیں استدلال و اجتہاد سے. وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا عَلَى الْإِطْلَاق بے ہوئی فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ. کبھی ایسا ہو جاتا ہے, وہ یہ ہوا کہ ابھی قبض اس نے نہیں کیا ہے اور اس دوران میں یہ قدرت کا عظیم کرشمہ معجزاتی طور پہ بائع کی کرامت یا مشتری کی, مشتری کہے گا میری ہی کرامت ہے, تو اچانک یک آیت چند دنوں میں اس پہ بعض درختوں پہ باقاعدہ دوسرا مستقل نیا پھل جو ہے وہ آنے لگا. فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ. اور اسمار جو آ گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اچھے خاصے نمایاں ہو گئے. ایک تو یہ کہ بالکل بیکار کمزور نہیں کسی کام کے نہ, ان کو کیا کرنا ہوتا, ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ درخت پہ, جو کام کے پھل ہوتے ہیں وہ اتار لیتے. لیکن نہیں, یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے چند دن میں واقعتاً نمایاں ہو کر باقاعدہ ان پھلوں میں اس طرح گھل مل گئے, پتہ نہیں چل رہا, تمیز کرنا مشکل ہو گئی, پہچان مشکل ہو گئی. تو کہتے ابھی بے صحیح نہیں ہے. فسد البیع, یہ بے بھی فاسد ہو جائے گی. لأن لا يمكنه تسلیم المبی, مبی کا پتہ نہیں چل رہا, اصلی مبی کا مال کتنا ہے اور اس میں جو خلط ملط ہو گیا, مخلوط ہو گیا, آگے مل گیا دوسرا مال, وہ کتنا ہے, مبی کتنا, غیر مبی کتنا. لتعذر التمیز. ولو اثمرت بعد القبض یشترکان فیہ. اور اگر یہ ثمر آگے بعد القبض فرمایا تو اب دونوں اس میں مشترک ہو جائیں گے. قبض میں تحویل میں تو یہ لے چکا ہے, لیکن تحویل میں لے کر اتارتے ایسا خودکار نظام آٹومیٹک ہی پیش آیا کہ جناب 3 دن کے اندر اندر پھل آ بھی گئے اور اچھے خاصے نمایاں بھی ہو گئے. وہ پھل جو 3 مہینے سے لگ رہے تھے اور بن رہے تھے, پک رہے تھے, اور یہ 3 دن میں تقریباً ان کے ہم جسہ ہو گئے. صرف 19-20 کا فرق ہے. یہ بجلی والی کرامات ایسی صورت میں تو کہتے ہیں اثمرت بعد القبض یشترکان فی للاختلاط. اب دونوں اس میں مشترک ہو جائیں گے. والقول قول المشتری فی مقدارہ. اب اس میں جھگڑا ہوگا جناب, مشتری کہے گا جناب اضافہ جو ہوا ہے مثلا وہ گویا کہ اس میں 1/3 کا ہوا ہے, یا مشتری جیسے کہتا ہے کہ جناب اس میں جو اضافہ 1/4 کا ہوا ہے, بائع کہتا ہے نہیں جناب کم از کم 1/3 کا ہوا ہے, زیادہ ہی بتائے گا وہ. یہ چونکہ دینے والا ہے پیسے, یہ کم بتائے گا اور وہ زیادہ بتائے گا. تو اب مشتری کا کہنا ہے کہ جناب 1 خمس یا ربع کا اضافہ ہوا, یہ کہتا ہے نہیں کم از کم 1 ثلث کا اضافہ ہوا ہے. تو بات مشتری کی مانی جائے گی, بائع کی نہیں, کیونکہ فی الحال صاحب الدار, صاحب الحقیقہ, صاحب راز کون ہے؟ مشتری ہے. صاحب الدار ادری بما فی الدار لأنہ فی یدہ, اس کے ید میں, اس کے ہاتھ میں. آگے فرماتے وَقَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ. یہ عجیب بات. اور اسی طریقے سے باذنجان میں, بعض جگہ مشہور ہے باذنجان بد ٹاپو کے لیے, والبطیخ. بطیخ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ بطخ ہے. یہ کیا بولتا ہے؟ اچھا نہیں, صوفی مستقیم کہتا ہے یہ بطیخ جو ہے یہ بطخ کی مادی ہے, بطخان کی مادی ہے بطیخ. بطیخ آجی جو ہے, کیا خیال ہے؟ صحیح ہے مستقیم؟ کہتا ہے جی استاد صحیح ہے. کیسے زبردست دانا ہے, فوری مہر لگاتا ہے.
تو باذنجان بہرحال وہ الگ بات ہے، عرف میں بعض جگہ پہ یہ بڑے محبوب ہیں. افریقی ممالک میں سب سے پسندیدہ کھانا باذنجان کا ہے. جانتے ہو؟ 16 مسالوں والے باذنجان. تو اس لیے اور خاص لوگ جو بڑے شوق سے اس کو، حیدرآبادی لوگ اس کو 16 مسالے ڈال کر اس کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں زبردست ہو گئے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کے بعد جو گرمی لگتی ہے پھر ان سے پوچھو، زبان پہ چھالے آ جاتے ہیں. مزاجن گرم بہت ہے اور انتہائی بیکار چیز ہے. تمام تر پھلوں میں اور یہ سبزیوں میں اگر بیکار چیز کوئی ہے فرمایا کمزور تر جیسے، تو کمزور تر پھلوں میں تقریباً سب سے زیادہ کمزور تر وہ کیلا ہے، جس میں بیماریاں زیادہ، فائدہ کم ہے کیلے میں. اور باذنجان جو سبزیوں میں، کس میں؟ سبزیوں میں. جیسے تم کیا کہتے ہو؟ اچھا بیگن شریف. تو بیگن جو ہے کہتے ہیں یہ انتہائی، اسی لیے وہ ایران والا مشہور باذنجان بد کہتے ہیں. اور تم بھی کہتے بیگن ہے جو ہر تھالی میں لڑکتا ہوا ملے آپ کو. تو ظاہر ہے یہ بدنمائی کی مثال ہے، ناپسندیدگی کی مثال ہے. تو باذنجان، اور یہ کہ تقریباً ہر پرہیز میں اس کو منع کیا جاتا ہے. جیسے ہر پرہیز میں اولین طور پہ ہر حکیم دکتور کو رٹا ہوا ہوتا ہے، کیا جی بڑا گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے. یہ نکمے سے نکمے، نالائق سے نالائق. دکتور کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، پتلے کو بھی، موٹے کو بھی، سب کو یہ بات رٹی ہوتی ہے. اولین پرہیز کیا ہے؟ بڑے سے پرہیز ہے، چاولوں سے پرہیز ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی واقعتاً سمجھدار حکیم جی سے نیاسی تو وہی کہتا ہے کہ خبردار باذنجان کو بالکل قریب نہیں لانا. اکثر لوگ چونکہ پسند نہیں کرتے تھے اس لیے پرہیزوں میں کم بتاتے. تو انتہائی موذی چیز ہے. روحانی چیزوں میں خاص طور پہ علاجات وغیرہ میں بھی بتاتے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے شوق سے کھاؤ کہ جسم پہ بڑے بڑے پھوڑے برآمد ہو جائیں گے گرمی کے، اور خون فاسد ہو جائے گا. ایک مسور کی دال منع کرتے ہیں اور ایک باذنجان. روحانی تمام تر نفسیاتی جسمانی الرجی کے تمام تر قسم کے امراض میں مسور کی دال کو اور باذنجان کو. اور بطیخ شریف تو وہ تو بطخ ہے بہرحال بقول مستقیم کے. والمخلص ان یشتری الاصول لیحصل الزیادہ علی ملکہ، اور مخلص یہی ہے، چھٹکارا اسی میں ہے کہ یہ خرید لے، ان پودوں کو بھی خرید لے، کیونکہ ان کے درخت تو نہیں ہوتے نا. بطیخ کے درخت ہوتے ہیں کیا، یا بیلیں ہوتی ہیں. اور اس طرح باذنجان کا کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، جیسے سامنے کھجور ہے. اچھا، تو اس لیے کہتے ہیں بہتر یہ کہ پودے بھی ساتھ ساتھ لے لے، تو اس طریقے سے جھگڑا ہی ختم ہو جاوے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیحصل زیادہ علی ملکہ، پھر پودے اس کے ہو گئے، اس پہ ایک فصل آتی ہے، 2 فصلیں آتی، 3 فصلیں آتی ہیں، نزاع ہی ختم ہو جاوے گا. نستغفر اللہ. یہ گٹ کو نہیں رہا نستغفر اللہ. آٹا کو بالکل ہی گرم لائے. حاضر دے عتیق الرحمان، عاطف، بختیار اللہ، محمد خان، سیف اللہ، سعید احمد، سعید رفیع اللہ، محمد زبیر بن عبد المجید، محمد زبیر بن لقمان،
شہزاد ہدایت اللہ احمد خان محمد واصف کون ہے؟ محمد واصف ثناء اللہ مشرف سید مدثر خان احسان اللہ سیف اللہ شفیق احمد عبد الرشید راشد علی صوفی محمد وقاص علی احمد اللہ محمد عرفان محمد ریاض محمد وقاص زین العابدین عبد الہادی نعمان محمد رسول محمد عمر طلحہ محمد عمر طلحہ ولی خان محمد علی رسول محمد تنزیل الرحمن مجیب الرحمن عبد الرؤوف محمد اسماعیل محمد یوسف شیرین گلاب عبد الباری احسان اللہ سلمان نجم الدین محمد فیضان نجم الدین نظام الدین ضیاء الحق محمد عمیر علی مسعود عبد الحمید احمد حسن محمد اسامہ نوید الرحمن زین اللہ نوید الرحمن توصیف ابرار محمد شہاب ابراہیم ضیاء الرحمن عباس ریحان سلیم محمد نصر اللہ محمد یوسف امین اللہ رفیع اللہ محمد طلحہ حمزہ عالم عبد الناصر اسامہ ظفر محمد آصف حبیب الرحمن عبد المتین محمد ایاز واحد الرحمن محمد جمیل بلال الیاس محمد یعقوب عطاء اللہ محمد فرید اسلام الدین محمد حذیفہ شمسی معاب فدا احمد محمد عرفان لقمان علی محمد قاسم معین الدین اسامہ حیدری حیات اللہ تنزیل الرحمن حیات اللہ نصر اللہ امین اللہ محمد ریاض بن علی خان سید کلیم اللہ محبت اللہ حامد حسن طلحہ حسن محمد ساجد عبد الوہاب حمید گل محمد شاہد محمد عمر بن محمد عثمان حامد میر محمد زبیر محمد یحییٰ محمد عمار بابو علی باب الحسین محمد عزیر عبد الماجد احسان اللہ مسرور حجت اللہ انوار الحق زبیر شاہ محترم شاہ سخی امین محترم شاہ محمد فہد بورجان محمد عمران اختر ولی محمد اختر ولی یہ کس نے آواز دیا؟ محمد سلیمان رفیق الحسن اسماعیل شاہ اجمل خان
خاتم علی ریاض احمد محمد بلال محمد اویس ہدایت اللہ بن ظہور احمد محمد عبداللہ جمعہ خان عبد القادر محمد ابراہیم محمد سفیان انضمام الحق ممتاز خان رشید احمد نصیب اللہ آفتاب احمد نظام الدین زاہد الرحمن محمد عمران نقیب اللہ محمد عارف دین محمد عبد المالک مستقیم شاہ نجیب اللہ کریم داد حنیف الرحمن محمود الحسن محمد یعقوب عبد الواحد اعظم طارق صدیق اللہ رمضان نعمت اللہ محمد رفیق انعام الحق مصطفیٰ جمال خیر محمد شاہ برات نقیب اللہ محمد جواد